نیپرا نے جماعت اسلامی کی نظر ثانی اپیل پر کے الیکٹرک کا ٹیرف جو ہے 39 روپے 97 پیسے سے کم کر کے 32 روپے 37 پیسے فی یونٹ کر دیا ہے۔ 7 روپے 60 پیسے ٹیرف کی کمی کے نتیجے میں کمپنی کی ترجمانوں کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیخیں بلند ہو رہی ہیں۔ کے الیکٹرک جو پاور سیکٹر کا سب سے بڑا مافیا بن کر ابھرا ہے اور جس نے پچھلے 20 برس میں کراچی کے شہریوں کو بجلی کے جھٹکے دیے ہیں، آج خود کے الیکٹرک ان جھٹکوں کا شکار ہے، جھٹکے لگ رہے ہیں اس کو۔ یہی وجہ ہے کہ کے الیکٹرک کے سی او صاحب ٹیرف میں کمی کے بعد دھمکیوں پر اتر آئے ہیں، لوڈ شیڈنگ کی دھمکی دے رہے ہیں اور اسی طرح بلیک آؤٹ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ وہ ادارہ جو بنا ہی اس لیے تھا کہ عوام کو سستی بجلی مہیا کی جائے گی، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا، جس کی نجکاری اس لیے کی گئی تھی آج سے 20 سال پہلے، نہ ہی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا۔ صورتحال یہ ہے کہ 14 گھنٹے 18 گھنٹے بجلی جا رہی ہے۔ اس موسم میں بھی لوگ پریشان ہیں اور مونس الوی صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ اور بلیک آؤٹ ہوگا ٹیرف کی کمی کی وجہ سے۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ کے الیکٹرک کہ جس کو نوازنے کا سلسلہ نہ صرف نیپرا، وفاقی حکومت اور کے الیکٹرک کا یہ گٹھ جوڑی ہے کہ 20 سال میں کے الیکٹرک کو 900 ارب روپے سبسڈی کے دیے گئے ہیں، اور جس نظر ثانی اپیل پر جماعت اسلامی نے نیپرا کے اندر درخواست دی اور جو ملٹی ایئر ٹیرف عائد کیا گیا تھا 39 روپے 97 پیسے، اگر یہ ایز اٹ از رہتا تو ہر سال 127 ارب روپے کے الیکٹرک کو سبسڈی دی جاتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ 890 ارب روپے کے الیکٹرک کو آنے والے 7 برسوں میں دیے جاتے ملٹی ایئر ٹیرف کے نام پر۔ تو یہ کراچی کے عوام کی بڑی کامیابی ہے، جو ٹیکس دیتے ہیں، جس سے نہ صرف قومی خزانے کو ٹیکس جاتا ہے بلکہ صوبے کی معیشت بھی اس ٹیکس سے چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن دوسری جانب کے الیکٹرک جو قومی خزانے پر بوجھ بن گیا ہے، وہ کے الیکٹرک کے جس نے کراچی کے عوام کو یرغمال بنایا ہوا تھا، آج اس کے الیکٹرک کی حمایت میں بہت سے لوگ انہوں نے بولنا شروع کر دیا، کہیں پیڈ کانٹینٹ چلنا شروع ہو گئے کہ اس کے نتیجے میں تو کراچی کے عوام کو بڑا نقصان ہو جائے گا، اور یہ کراچی کے عوام کے ساتھ دھوکہ ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ جب نجکاری کی گئی اس وقت کے الیکٹرک کو قومی خزانے سے 1.4 ارب روپے دیے جاتے تھے، پچھلے سال 174 ارب روپے سبسڈی دی گئی، اس سال 125 ارب روپے سبسڈی کے لیے رکھے گئے، لیکن اس سب کے باوجود نہ لوڈ شیڈنگ میں کمی آئی،
نہ عوام کو سستی بجلی ملی، اور TND لاسز، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز، آج بھی کے الیکٹرک کے یہ لاسز ملک کی سرکاری ڈسکوز سے بھی زیادہ ہیں۔ 14% ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں، اور اس سب کے باوجود کہ 7 روپے 60 پیسے ٹیرف میں کمی کی گئی ہے، اس وقت بھی 0.87 پیسے ٹیرف جو ہے وہ بقیہ ڈسکوز کے مقابلے میں، بقیہ ملک کے ٹیرف کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ہمارا تو واضح مطالبہ یہ ہے کہ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو ایک ادارے کو کیوں قومیایا گیا؟ کیوں کراچی کے عوام کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا کہ اس ادارے کو پرائیویٹائز کرا گیا، نجکاری کر دی گئی؟ اور اگر یہ نجکاری اتنی اچھی تھی تو بقیہ ملک کے اندر جو سرکاری ڈسکوز ہیں ان کی نجکاری کیوں نہیں کی گئی؟ اس لیے نہیں کی گئی کہ اگر نجکاری کر دی جائے گی تو اس کے نتیجے میں وفاقی حکومت کو 1200 ارب روپے سے زائد قومی خزانے سے ادا کرنا پڑیں گے۔ یہ ہے وہ پوری صورتحال کہ جس سے شہر کراچی گزر رہا تھا، اور یہ مذاق نجکاری کے نام پہ جو کیا گیا، اس کا سارا خمیازہ کراچی کے شہری بھگت رہے تھے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی نے پہلے دن سے کے الیکٹرک کے ظلم کے خلاف، ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف، بھاری بلوں کے خلاف آواز بلند کی، عوام الناس کو اویئر کیا، لوگوں کو بتایا کہ تمہارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، اور الحمدللہ آج بھی جماعت اسلامی ہائی کورٹ کے اندر موجود ہے۔ نیپرا کی ہیئرنگ میں الحمدللہ ہمارے نمائندے عمران شاہد صاحب شریک ہوتے ہیں، اور ساری چیزوں کا ہم باریک بینی سے الحمدللہ جائزہ لے رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کراچی کے شہریوں کو لوڈ شیڈنگ کے اس عذاب سے نجات ملنا چاہیے۔ وہ بھاری بھرکم ٹیکسز جو بلوں کی صورت کے اندر کراچی کے شہریوں کو بھیجے جاتے ہیں، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ کہ الیکٹرک کا فارنزک آڈٹ ہونا یہ وقت کی ضرورت ہے تاکہ اس کے نتیجے میں اس افریز سے چھٹکارا مل سکے، ورنہ یہ ظلم کا بازار ہے۔ اگر جماعت اسلامی بھی بات نہ کرتی تو ہم نے دیکھا اس شہر کے سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ کس طرح کے الیکٹرک کو ان ساری پارٹیوں نے نوازا ہے۔ MQM، پیپلز پارٹی، PTI، اور اسی طرح وفاقی حکومت میں شامل مسلم لیگ نون، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کے الیکٹرک کو نوازنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ انشاءاللہ تعالی کے الیکٹرک کے ظلم کے خلاف عدالت کے اندر بھی موجود ہیں، اور شہریوں کا انشاءاللہ تعالی مقدمہ لڑتے رہیں گے۔ رائٹ آف کلیم کے نام پر بھی ہم نے دیکھا جس طرح 50 ارب روپے 74 ارب روپے مانگے گئے، اور پھر نیپرا نے 50 ارب روپے کی منظوری دی۔ اس کے خلاف بھی انشاءاللہ تعالی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ الحمدللہ ہماری یہ جدوجہد ہے جس کے نتیجے میں جو ڈالر بیسڈ ایک جانب معاہدے کیے جا رہے تھے IPP سے، ان کو ختم کیا جا رہا تھا، یہ جماعت اسلامی کی جدوجہد کے نتیجے میں، لیکن کے الیکٹرک کو ڈالر میں رقم دے کر نوازنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کا بھی خاتمہ ہوا ہے۔ تو الحمدللہ یہ کراچی کے عوام کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک جانب یہ کے الیکٹرک کا مسئلہ ہے، دوسری جانب اس وقت شہر میں BRT ریڈ لائن لوگوں کی زندگیوں کے لیے خطرے کی علامت بن گئی ہے۔ پچھلے دنوں صفورہ ٹاؤن کا رہنے والا ایک نوجوان دانش جیوانی، جو آج سے 6 مہینے پہلے یونیورسٹی روڈ پر BRT ریڈ لائن کے لیے کھودے گئے گڑھے کے اندر گر کر قومی میں چلا گیا تھا، پچھلے دنوں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ آپ بتائیے، یہ 20 سالہ نوجوان کہ جو اپنے والدین کے خوابوں کی،
ان کی امیدوں کا مرکز تھا، وہ BRT ریڈ لائن کی نظر ہو گیا۔ اور یہ BRT ریڈ لائن کہ جس کے حوالے سے ہماری تحریک شروع ہو چکی ہے، یہ BRT ریڈ لائن اس وقت شہریوں کے لیے ایک مصیبت بن گئی ہے۔ شہری ایک عذاب سے گزر رہے ہیں، ٹوٹی سڑکیں ہیں، گٹر بہہ رہے ہیں، مین ہول کھلے ہوئے ہیں، کچرے اور ملبے کا ڈھیر ہے، اور اس پوری BRT ریڈ لائن کے دونوں جانب ٹھیلوں کی بھرمار ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ منصوبہ جو $503 ملین کا منصوبہ ہے، اس کے ختم ہونے کا اس کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے کہ یہ منصوبہ کب مکمل ہوگا۔ کیسا ظلم ہے کراچی کے شہریوں کے ساتھ کہ وہ یونیورسٹی روڈ جو آج ایک گلی کا منظر پیش کر رہی ہے، جہاں لاکھوں لوگ جہاں ٹریول کرتے ہیں، وہاں کی صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ لوگ زخمی ہو رہے ہیں، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، لیکن صوبائی حکومت، وزیر ٹرانسپورٹ، وزیر اعلیٰ کوئی بھی اس کی حتمی تاریخ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ منصوبہ کب مکمل ہوگا۔ اور تو اور یہ جدوجہد جماعت اسلامی کو کرنا پڑ رہی ہے کہ کم از کم اس سڑک کو موٹریبل بنا دیا جائے، یہاں پراپر ڈائیورژن ہو، یہاں جو بھی سڑک بچی ہے، جو گلی بچی ہے، کم از کم اس قابل ہو جائے کہ لوگ یہاں سفر کر سکیں۔ ہماری تحریک اس کے لیے جاری ہے۔ الحمدللہ جو بھی آفیشلز ہیں ٹرانس کراچی کے، ان سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے، ان سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور کسی نہ کسی حد تک کارپیٹنگ کا سلسلہ بھی کچھ مقامات پر شروع ہو گیا ہے، لیکن اس کی تعمیر کو ہنگامی بنیادوں پر حکومت کو کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومت فوری طور پہ اس کی تعمیر کو ممکن بنائے، اس کی حتمی تاریخ دی جائے تاکہ لوگ سکھ کا سانس لے سکیں۔ ایک جانب پورے شہر کراچی میں ریڈ لائن کی یہ صورتحال ہے، اور شہر کراچی کی سڑکیں، پورا انفراسٹرکچر اس وقت تباہ حال ہے۔ مرتضی وہاب صاحب کے لیے تو صرف ایک جہانگیر روڈ ہی کافی ہے۔ آج بھی اخبارات میں تصاویر ہیں کہ جہانگیر روڈ گڑے پڑے ہوئے ہیں، اس میں پانی بھرا ہوا ہے۔ آپ نے 60 دن کا وعدہ کیا تھا، اور 60 دن کا وعدہ کرنے کے بعد کبھی آپ جاپان میں ہوتے ہیں، کبھی آپ دبئی میں ہوتے ہیں۔ آپ کے 60 دن کب شروع ہوں گے، کب ختم ہوں گے، کچھ پتہ نہیں۔ شہر میں کریم آباد انڈر پاس، 7000 فٹ روڈ نئی کراچی، جہانگیر روڈ، اسی طرح ملیر ہال سے لے کر ٹینک چوک تک MM عالم روڈ، ساری سڑکیں شہر کی۔ آپ نے تو 106 سڑکوں کی بات کی تھی، آپ تو شہر کو اون ہی نہیں کرتے۔ ٹیکس لینے کے لیے یہ شہر ہے، سڑکیں بحال کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ لیکن دوسری جانب کل وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے ای چالان کے سسٹم کا افتتاح کیا ہے، اور خبر یہ ہے کہ ای چالان کا جو نظام قائم کیا گیا ہے، اس کے ذریعے 6 گھنٹوں میں 1.25 کروڑ روپے کے چالان کیے گئے ہیں۔ یہ آج کی خبر ہے۔ آپ سڑکیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جرمانے عالمی معیار کے کریں گے، اور سڑکیں کچے کے علاقے سے بھی بدتر سڑکیں ہیں، اور جرمانے عالمی معیار کے۔ 5000 روپے اسکوٹر سوار، 10,000 روپے گاڑی والے کے، ہیوی ٹریفک کے مزید 15,000، 20,000 وائلیشن کے۔ اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے، رانگ سائڈ پر آتا ہے، اس کے الگ آپ نے جرمانہ لگایا ہے۔ آپ جرمانہ ضرور لگائیں، لیکن یہ تو ظلم ہے کہ آپ شہریوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، سہولت نہیں دیتے، جرمانے آپ عالمی معیار کے لگا رہے ہیں، سہولت آپ کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک جانب یہ صورتحال ہے، دوسری جانب سندھ گورنمنٹ
کہ جرمانوں کی یہ رقم آپ دیکھیں، بھاری بھرکم رقم، اور پنجاب کے اندر یہی جرمانے 10 گنا کم ہیں. یعنی جو آپ 5,000 روپے جرمانہ کر رہے ہیں موٹر سائیکل سوار کا، پنجاب میں وہی جرمانہ 200 روپے ہے. وہاں بھی سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں اور پہلے سے لگے ہوئے ہیں. یہ ایسا فرق کیوں ہے؟ یہ پورا ایک لوٹ مار کا دھندا ہے. بھائی آپ فیسلیٹیٹ کریں، آپ لوگوں کو سہولت دیں، آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں. آپ لوگوں کو اویئرنیس نہیں دیتے. بہت محدود پیمانے پہ کہیں بینرنگ کی گئی ہے، لیکن اس بات کی ضرورت ہے کہ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے آپ لوگوں کو اویئرنیس تو دیں. آپ شہر کی سڑکوں کی حالت تو بہتر کریں، اس کے بعد آپ ای چالان کریں، کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اس طرح آپ سہولت نہ دیں اور لوگوں کو جو ہے وہ ایک اور مصیبت کے اندر مبتلا کر رہے ہوں، یہ چیز تو کسی طور قابل قبول نہیں ہے. اس کے خلاف تو بات کی جائے گی. اور حادثات کی صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 10.5 مہینے میں، 9.5 مہینے میں، یعنی رواں سال میں 700 اموات ہوئی ہیں ٹریفک کے. 700 اموات، 10,000 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور ہیوی ٹریفک کے ذریعے 205 اموات ہوئی ہیں. ٹرولر، ٹینکر، ڈمپر، بسیں، یہ ساری چیزیں لوگوں کے لیے موت کا پروانہ بن گئی ہیں. آپ ان معاملات کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حادثات کم نہیں ہو رہے، دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ای چالان ضرور کریں گے. لہذا ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس پورے سسٹم کا سرنو جائزہ لیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کراچی شہر اسی طرح بدحالی کا منظر پیش کرتا رہے، اسی طرح لوگ قسم پرسی کی زندگی گزارتے رہیں. لوگوں کے پاس نہ بجلی ہو، لوگوں کے پاس نہ پانی ہو، لوگوں کے پاس نہ انفراسٹرکچر ہو، نہ منصوبے مکمل ہونے کا نام لے رہے ہوں، اور آپ لوگوں پر بھاری بھرکم ٹیکس کے ذریعے لوگوں کو مصیبت کے اندر مبتلا کر رہے ہیں. لہذا ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اثر نو ان سارے معاملات کا جائزہ لیا جائے، اور یہ ای چالان کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے، تاکہ یہ معاملات سدھر جائیں، ٹھیک ہو جائیں. اس کے بعد پھر آپ یہ سسٹم اگر لاگو کرنا چاہیں تو اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. آخری بات کہ دیکھیں، ان سارے حوالوں سے الحمدللہ جماعت اسلامی آواز بھی بلند کرتی ہے، چوک چوراہوں پر عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتی ہے، اور اس ظلم کے خلاف الحمدللہ عوام کو بیدار کرنے کے لیے جماعت اسلامی 21، 22، 23 نومبر کو مینار پاکستان پر کل پاکستان اجتماع عام منعقد کر رہی ہے، جس کا سلوگن بدل دو نظام کو. اس کا سلوگن ہے اس ظلم کے نظام کے خلاف، اس جبر کے نظام کے خلاف، کہ جب لوگوں کو حق نہ مل رہا ہو. نوجوانوں کو بیدار کر رہے ہیں اور پوری پاکستانی قوم کو اس ظلم کے خلاف انشاءاللہ تعالی بیدار کریں گے. میں میڈیا کے توسط سے پورے پاکستان کے عوام کو، بالخصوص کراچی کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے اس ظلم کے خلاف اس تحریک کا حصہ بن جائیے. 21، 22، 23 نومبر کو بڑے پیمانے پر مینار پاکستان پر جمع ہوئیے، اپنے حق کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، اور پاکستانی عوام کی صحت کے لیے، خواتین کے حق کے لیے جمع ہوں. انشاءاللہ تعالی مستقبل پاکستان کا ہے. انشاءاللہ یہ پاکستان آگے بڑھے گا، پاکستان تعمیر ہوگی، اس کی ترقی ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی تعمیر اور ترقی سے ہمارا مستقبل وابستہ ہے. بہت بہت شکریہ. دیکھیں، یہ ساری پارٹیاں تو حکومت کا حصہ ہیں، اور ان کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ سارے جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں. وفاقی حکومت میں بھی یہ ساتھ ہیں،
چاہے وہ MQM ہو, پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, یہ ساری پارٹیاں وفاقی حکومت کا بھی حصہ ہیں اور یہ سارے مفادات کا سودا کرتے ہیں اور وکٹ کے دونوں جانب ہوتے ہیں اور کراچی کے عوام کے لیے کسی قسم کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.